بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف ایگریوڈ میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے عمیر خالد۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کرفیو کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے اور بھارتی مظالم پر عالم اسلام کی خاموشی مسلمانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر پر لکھنے والے مصنفین مورخین کا موقف آپ تک پہنچایا جائے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں اسلامک سالوشن موومنٹ کے سربراہ جناب شبیر چوہان صاحب۔ ان سے آج ہم مسئلہ کشمیر کے متعلق اس کے تاریخی پس منظر پر بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ایگریوڈ کے لیے وقت نکالا۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سے مورخ مصنف لکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان آیا، اس سے پہلے یہ ریاست بہت خوشحال تھی، لوگ پرسکون زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن قدرت اللہ شہاب صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر شروع سے ہی مظالم کا اس خطے میں مظالم ہوتے رہے۔ مسلمانوں کی جان کی قیمت 2 روپے ہوتی رہی، کیونکہ اگر کوئی ہندو یا سکھ مسلمانوں کا قتل کرتا تھا تو قتل کرنے والے پر 16 روپے جرمانہ عائد ہوتا تھا، جس میں 2 روپے مقتولین کے گھر کو دیے جاتے تھے اور باقی قومی خزانے میں جمع کروائے جاتے تھے۔ تو کیا یہ ریاست شروع سے ہی مظالم کا شکار رہی یا پھر 1947 کے بعد اس میں کوئی تبدیلی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو چینل آپ نے بنایا اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ نے شروع کیا ہے۔ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا ہے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر 1947 سے پہلے خوشحال تھی، یہ بہت ہی بڑا جھوٹ ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ریاست کے اندر حالت یہ تھی کہ یہاں پہ مہاراجہ ہری سنگھ کا جو دور ہے، جس کو آج کل بعض لوگ اس کے جھنڈے بھی لہراتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، یہاں پہ کسی بھی شخص کو گائے ذبح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حالانکہ مسلمانوں کے اندر دین اسلام میں گائے کی قربانی کرنا، گائے کا صدقہ کرنا، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں یا اس کے سے پہلے جو لوگ گزرے، جو سکھ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت ہی نہیں کی، بلکہ بازور قوت ان کو مذہبی تہواروں سے روکا گیا۔ ان کا دین جس چیز کی اجازت دیتا تھا اس پہ انہوں نے پابندی عائد کی۔ دوسری بات یہ کہ ایک بات آپ نے شاید سنی ہوگی کہ مالیہ وصول کیا جاتا تھا۔ مالیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری ریاست مہاراجہ کی ملکیت تھی، اور ملکیت دینے والے جو سکھ تھے، جو کسی زمانے میں بلکہ انگریز نے جو معاہدہ کیا یا سکھوں نے کیا، اب وہ جو 75 لاکھ نانک شاہی کا جو تصور ہے، ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ مہاراجہ کی یہ ریاست تھی۔ وہ مہاراجہ کی ریاست تو تب ہوتی کہ اس کی ذاتی جاگیر ہوتی۔ یہ تو ایک بازور قوت ایک آدمی نے کسی کی پراپرٹی کسی دوسرے کو سیل کر دی، اس کے بعد وہ مالک بن کے بیٹھ گیا، پہلا بھی چور دوسرا بھی چور۔ اب ایک چور دوسرے چور کو مال فروخت کر دے تو یہ حلال نہیں ہو جاتا، وہ حرام ہی رہتا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ظلم ہوا کہ مثلا اذان پہ پابندی، کسی مسلمان کو اپنے گھر میں اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ یہ حکم تھا کہ آپ نے جو مکان بنانا ہے اس کا رخ فلاں تک رکھنا ہے، مکان کا اگر رخ اس طرف نہیں تو اس مکان کو گرا دیا جائے گا۔ باضابطہ جا کر کلاڑی کا، چاقو چھری کا بھی حساب دینا پڑتا تھا کہ ہم نے کتنے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر جو مالیہ تھا، ہر سال مسلمان اپنی محنت اپنی زمینوں میں کرتے تھے، جائیداد ان کی تھی، پیسے وصول کرتے وقت جو ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ تھا۔ اب ہری سنگھ کو کس نے اختیار دیا کہ وہ پورا ہر آدمی کا، غریب لوگ بیچارے کسان اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان سے وہ پیسے وصول کرتا تھا؟ باقی یہ جو باتیں ہیں کہ اس کا انصاف تھا، اس کا فلاں تھا، اس کا فلاں تھا، کوئی ترقی، کوئی انصاف قطعاً نہیں تھا۔ وہاں سے لوگ اس زمانے میں اگر انصاف ہوتا تو اتنی بڑی بغاوت نہ ہوتی۔
اچھا، اگر میں مسئلہ کشمیر کی تاریخ کی بات کروں، یقیناً مختلف مصنفین کی اس پر مختلف رائے ہیں، ان کا اپنا موقف ہے۔ جس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کا پلان جو ہے وہ نہرو کو پیش کیا، تو اس وقت کی دو بڑی ریاستیں تھیں جن کے متعلق یہ تجویز دی گئی تھی کہ یہ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، وہ الحاق کریں یا اپنی ریاست قائم کریں، حیدرآباد اور کشمیر۔ حیدرآباد جو تھی اس وقت کی مستحکم ریاست تھی معاشی طور پر بنسبت کشمیر کے، لیکن نہرو نے اس بات پر زور دیا تھا برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہ کشمیر کو ہی بھارت کا حصہ قرار دیا جائے، اس کو بھارت میں شامل کیا جائے۔ اس کی کیا وجہ تھی، حالانکہ حیدرآباد تو معاشی مستحکم ریاست تھی؟ کشمیر کے والے سے اصل میں چونکہ یہاں ہری سنگھ تھا، اب ہری سنگھ کو وہ چونکہ اپنا الکفر ملت الواحدہ، کفر جو ہے وہ سارے ایک ملت ہیں، وہ اس لیے ان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ وہ قائم کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ جب کشمیر کو انہوں نے لینے کا فیصلہ کیا، مثلا جموں تھا تو جموں میں انہوں نے اتنا بڑا قتل عام کیا کہ اس میں صرف ریاست کی پولیس یا اس کی جو انتظامیہ تھی ہری سنگھ کی وہی نہیں تھی، بلکہ ہندوستان سے جو لوگ داخل ہوئے ان کی فوجیں آئیں، باقی لوگ تھے۔ 3 لاکھ افراد صرف جموں میں شہید ہوئے۔ اب ان لوگوں کو انہوں نے کشمیر کو صرف اس لیے کہ کشمیر ایک سیاسی مقام تھا، ہندوستان کو پتہ تھا کہ میں اس کو اگر اپنے ہاتھ میں لوں گا تو میری جو ہے معیشت مضبوط ہوگی، باقی اس کو کوئی کشمیری مسلمانوں سے محبت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اتنا بڑا قتل عام کیا کہ جموں کے اندر انہوں نے مسلمان اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا۔ اچھا، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے، جنگ یا سفارتکاری، بہترین سفارتکاری، تو آپ کیا کہیں گے؟ مسئلہ کشمیر کا حل یہ ہے کہ کشمیر مسلمانوں کا ہے اور پاکستان اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان کو کسی مجاہد کو کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں لڑنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ پاکستان کو 73 سال موقع ملا ہے، کشمیر کے مسلمانوں نے کھل کے کہا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے، ایوب صاحب آئے، بڑے بڑے جرنیل گزر گئے، سب کو کہا، کسی کو نہیں روکا۔ جب بھی پاکستان کی طرف سے اگر افواج، مسلح افواج کشمیر میں داخل ہوئی تو کشمیر کے لوگوں نے پورا ساتھ دیا۔ اب چونکہ پاکستان کی مجبوریاں بن گئی ہیں، تو میرے یہاں جو نقطہ نظر ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کا، اسلامک سالویشن موومنٹ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ کشمیر مسلمانوں کی اسٹیٹ ہے، مسلمانوں کی اسٹیٹ رہی ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ اس میں پوری دنیا کے مجاہدین جہاں سے لڑنے کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کو اجازت دی جائے۔ صرف 6 مہینے بعد دلی کے اندر ہندوستان نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، یہ کشمیر تو کشمیر تھا۔ بڑی بڑی طاقتیں ہوئی اور مجاہدین کے راستے میں وہ جو ہے نا وہ مجاہدین کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکی۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ جہاد سے ہے؟ جہاد سے ہے اور کھلے عام جہاد سے ہے۔ تو پھر آج تک جو پاکستان سفارتی سطح پر کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرتا رہا، اس کی کیا اہمیت ہے مسئلہ؟ پاکستان کو معاہدہ کراچی کے تحت تمام اختیارات دے دیے گئے، پاکستان جنگ کرے، سفارت خانوں کے اندر کوشش کرے، سب کچھ اس کو پاکستان کے حکمرانوں کو ملا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اتنا رہا ہے کہ جو بھی وزیر امور کشمیر بنتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کشمیر ہے کس طرف۔ مثلا سچ بہت کڑوا ہوتا ہے، سچ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر امور کشمیر بنے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی جماعت جو ابھی تک کیا کلیئر ہے اس چیز میں کہ ہندوستان اور پاکستان کا جب قیام ہوا اس کے بعد وہ کلیئر ہے کیا کشمیر کے جہاد کے حوالے سے بھی یا نہیں ہے؟ 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ اب 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، پوری آزاد جموں و کشمیر میں ان کا کوئی باضابطہ اس حوالے سے کوئی رول نہیں رہا۔ ابھی جو محترم ہمارے کیا نام ہے ان کا، جو ابھی وزیر امور کشمیر ہیں، ان کا یعنی مجھے بھی نام نہیں یاد رہا ابھی، اگر وہ آزاد کشمیر میں آتے، یہاں کو بات کرتے، وہ تو تنخواہ لیتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اور جو ہمارے سفارتکار ہیں، ہمارے سفارتکار جو پاکستان کے سفارتکار ہیں، یہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ آتے ہیں۔ جو کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے، لگ لاڑ ہوتا ہے، اس کو لگا دیتے ہیں وہ، اور صلاحیت نہیں دیکھی جاتی کہ کون سفارتکار جو ہے وہ باصلاحیت ہے، بلکہ کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی، ویسے بھیج دیا جاتا ہے۔ پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں
وہ بالکل ناکافی ہیں، بلکہ نہ ہونے کے اچھا، برابر ہیں۔ اگر میں یہ بات بولوں کہ مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ نہیں، یہ بات تو درست نہیں ہے، چونکہ کشمیر جو تھا یہ ہندوستان کا حصہ نہیں تھا، یہ الگ تھا، جب ایک ریاست تھی یہ الگ۔ البتہ کشمیر کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بن رہا ہے، اس لیے کشمیر کا علاق پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ بلکہ مورخ لکھتے ہیں کہ کشمیر کی اپنی 400-500 سال پرانی تاریخ ہے، یہ ہندوستان کا حصہ نہیں تھا، لیکن مختلف ادوار میں کشمیر پر بیرونی حکمران مسلط رہے، کشمیری کبھی بھی کسی بھی دور میں خود اپنی شناخت برقرار نہیں رکھ سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ابھی بھی یہ صورتحال جا رہی ہے، اس میں کشمیر کے لوگوں کی ایک بڑی غلطی ہے۔ میں یہ بات باور کرا دوں کہ اگر کشمیر کے لوگوں کے ذہن سے ایک چیز نکل جائے تو یہ کشمیر ہی نہیں، کشمیر کے لوگ، کشمیر کی سرحدیں کابل تک بھی رہی ہیں، یہ بھی بڑی عام بات ہے۔ یہ آدھارا ڈویژن پورا کشمیر کا حصہ رہا ہے، صوبہ سرحد جو تھا KPK یہ کشمیر کا حصہ رہا ہے۔ اس میں اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے قیادت سے۔ ایک عرصہ ہو گیا کشمیر کے اندر ایک رواج آ گیا ہے، اور یہ بات میری جو ہے یہ بڑی بہت سارے شاید لوگوں کو کڑوی لگے، رواج یہ آ گیا کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ مثلا نیشنلسٹ ہیں، جہاں ہمارے دوست تھے نیشنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے، خود مختار ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، ہمیں کوئی منظور نہیں ہے۔ جب ان کا بھی مہمان خصوصی آتا ہے تو وہ سندھ سے آتا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ ان کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ شاید یہاں سے، میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو توحید جس طرح پیش ہونی چاہیے تھی وہ توحید نہیں بیان ہو سکی آج تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مشکل کشا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے۔ جب اللہ پہ توکل کر کے بندہ کھڑا ہوتا ہے، یہ سمجھے کہ میں بھی کچھ ہوں، تو اگر پاکستان فرض کیا کہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا حکمران وہ یہ سوچتا ہے کہ کشمیر ہمارا حصہ ہونا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو اتنا باجرت باہمت ہونا چاہیے کہ وہ کشمیر والے یہ کہیں کہ دہلی کو ہمارا حصہ ہونا چاہیے، مزہ آئے، پھر قیادت کریں، ہم حکومت کریں۔ بالکل۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ توجہ کا منتظر ہے، کشمیر کس طرح کی توجہ کا منتظر ہے؟ کیونکہ عالمی سطح پر بھی تقاریر ہوئی، UNO میں بھی قراردادیں پیش ہوتی رہی، قومی سطح پر مباحثے ہوئے۔ کشمیر اس طرح کی توجہ کا منتظر ہے کہ آزاد کشمیر میں جو حکومت بنی ہوئی ہے اس حکومت کو فی الفور ختم کیا جائے، مقبوضہ کشمیر میں برسر پیکار جتنی جہادی تنظیمیں ہیں، آل پارٹی حریت کانفرنس ہے، وہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں، یہاں کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، سب کو اسمبلی میں نمائندگی دے کر فوراً اعلان جنگ کر دیا جائے۔ اچھا، یہ توجہ ہے کشمیر کے والے سے۔ کیونکہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کرفیو کو تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، تو ایک سینیریو یہ ہے کہ کرفیو اس لیے ختم نہیں کیا جا رہا کیونکہ کرفیو کے ختم ہوتے ہی خون ریزی ہوگی، تحریک آزادی کشمیر ایک دم سے جوش پکڑ جائے گی۔ کیا اس بات میں کچھ صداقت ہے؟ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو عمران صاحب نے کہا تھا کہ اگر کرفیو ختم ہو گیا تو اس کے بعد خون ریزی ہوگی، دلیل انہوں نے بھی کوئی پیش نہیں کی، ٹھیک ہے، کہ تحریک زور پکڑ جائے گی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں ابھی جو کرفیو لگا ہوا ہے اس کے خاتمے کے لیے تحریک کو زور پکڑنا چاہیے، اور 2 باتیں ہیں، پاکستان حکومت کو واضح پالیسی اختیار کرنی چاہیے، چونکہ ایک بات تو صاف ہے، اس میں کوئی شک، ہم پاکستانی ہیں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی کہلاتا ہوں کیونکہ لا الہ الا اللہ ہمارا نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ کی کوئی حد سرحد نہیں ہے، پاکستان کی حد سرحد نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ 4 صوبوں کو پوج رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، یہ ان کو پتہ ہی نہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اس وقت کرفیو کو توڑنے کا علاج یہ ہے کہ تحریک کو تیز کیا جائے۔ یہ خالد ٹینک، یہ شاہین میزائل، یہ غوری میزائل، یہ کیوں بنائے گئے؟ یہ اسی لیے بنائے گئے کہ ہندوستان کا مقابلہ کیا جائے۔ جب ہندوستان کے مقابلے کے لیے میں سمجھتا ہوں ابھی سفارتکار ہمارے جاتے ہیں، جناب دہلی جاتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، تیسری جگہ جاتے ہیں، مختلف چیزوں پر، یہ خالد ٹینک پہ چڑھ کے پار جائیں، دیکھیں ایک دن میں مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔
صاف سی بات ہے، یہ ہیں اس لیے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وائس آف ایگریوٹ کے لیے اپنا وقت نکالا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، جزاک اللہ خیر۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ کشمیر کے مظالم، کشمیر میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو ہر پلیٹ فارم پر اپنی استطاعت کے مطابق مسئلہ کشمیر کو اجاگر کریں۔ اپنا موقف کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔